دوسرا جو پلر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے گھر، ہمارا فیملی یونٹ. اور اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے گھر کی جو تربیت ہوتی ہے، جو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، اس کا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم گھروں کا تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے، کیونکہ جو ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے شادی کے بعد، تو نہ لڑکے کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نہ لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. بس شادی کی جاتی ہے. کیوں جی شادی کیوں کرنی ہے؟ بس جی بچے کی نوکری لگ رہی ہے، شادی کر دو. اچھا لڑکی کی شادی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایج بڑھ رہی ہے، شادی کر دو. کیا لڑکے کو بتایا کہ شادی کے بعد تمہاری رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی؟ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بیٹے کو بتاتے کہ بیٹا تم شادی کرنے جا رہے ہو، شادی کے بعد تمہاری کوئی ذمہ داری ہے. اور لڑکی کی ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے کہ شادی کے بعد تمہاری کوئی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. لیکن وہ تو بتائیں گے اس وقت نہ کہ انہیں خود پتا ہوگا. انہوں نے بھی ایک ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر شادی کی، اپنی زندگی گزاری، اور اسی ترتیب میں اگلی جنریشن میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس لیے دیکھا جائے تو جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے گھر کے اندر، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے بارے میں بہت ساری چیزوں میں بتایا کہ کس طریقے سے ایک خامند کو اپنی بیوی سے ٹریٹ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں بلکہ خود پریکٹیکلی کر کے بتایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں تھے تو صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جائیں. صحابہ تھوڑے آگے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ریس لگاؤ گی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل لگاتے ہیں ریس. تو کیا ہوا کہ ریس لگائی، اور یہاں پر کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ریس لگا رہے ہیں. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، یہ ہم نے بات بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن کبھی اپنی زندگی میں اسپیشلی وہ لوگ جو میرڈ ہیں، کبھی سوچئے گا کہ کبھی ہم نے ایسی کوئی چیز کی. میں نہیں کہہ رہا آپ بھی ریس ہی لگا دیں، لیکن اس مقصد کیا تھا اس ریس کا؟ مقصد یہ تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ اچھی رہے، بات چیت کرے، مذاق ہو، وہ تمہارے پہ اعتماد کرے، تم اس پہ اعتماد کرو. اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ایک مرد جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بس میں نے ایک عورت کو لے آیا اور میری غلام ہے. اس کانسیپٹ کو بریک کرنا ہے کہ اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی کچھ فیلنگز ہیں. اور عورت کو فطرتی طور پہ اللہ نے کمزور بنایا ہے، اسی لیے اس کو مرد کو اس کی رسپانسبلٹی میں ڈالا کہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے اس کا خیال رکھے. وہ ایموشنلی بھی ویک ہوتی ہے، وہ فزیکلی بھی ویک ہوتی ہے، اور وہ سٹریس بھی جلدی لے لیتی ہے، وہ زیادہ چیزوں کو کدھر ہینڈل نہیں کر سکتی. ایکسیپشنز ظاہری باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، لیکن اللہ کی تخلیق ہے یہ. اسی تخلیق کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ڈسٹریبیوشن آف رسپانسبلٹیز ہیں اسی حساب سے رکھی. اسی لیے عورت کے اوپر یہ رسپانسبلٹی نہیں رکھی گئی کہ وہ باہر جا کے کام کر کے وہ لوگوں کی باتیں بھی سنے، کسٹمرز کی باتیں بھی سنے اگر وہ سیلز کے فیلڈ میں ہے، اور باس کی باتیں بھی سنے، اور وہ سٹریس بھی ہینڈل کرے، اور پریشانی بھی دیکھے، اور اتنے 9 گھنٹے کے کام کرنے کے بعد واپس آئے، پھر بچوں کو بھی دیکھے، پھر کھانا بھی بنائے. تو پریکٹیکلی ایک عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اسی لیے باہر کی رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد پہ رکھی. اٹھو، باہر جاؤ، کماؤ، جو تم نے جس کو دیکھنا ہے دیکھو، جو سٹریس ہینڈل کرنا ہے، جو پریشر ہینڈل کرنا ہے تم ہینڈل کرو. تم مرد ہو، تمہاری ذمہ داری ہے. تمہیں اسٹرانگ اسی لیے بنایا کہ تم نے اپنے نہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ذمہ داری اٹھانی ہے. تو مرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باہر کی رسپانسبلٹی دی، عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کی رسپانسبلٹی؟ گھر کے اندر اور اگلی نسل کو تیار کرنے کی رسپانسبلٹی دی. کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد صرف یہی نہیں ہوتا کہ اب ایک آگے جو بچے ہوں گے تو ہمیں پرپس کو پلان ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو تیار کیسے کرنا ہے، ہم نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور بس ان کو صرف سکول کرا دیا اور انہیں کپڑے اچھے پہنا دیے اور برانڈڈ کپڑے پہنا دیے اور اچھے سکول میں پڑھا دیا اور کھیل کود کا سامان دے دیا، کچھ گیجٹس دے دی، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچے کی بڑی اچھی تربیت کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹی ہم سب کو دی اپنے گھر والوں سے ریلیٹڈ، وہ کیا رسپانسبلٹی ہے؟ سب سے اہم رسپانسبلٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اور ہمارے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا پلان بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیں. ہمارے پاس پلان کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اچھا ڈاکٹر کیسے بنے گا، اچھا انجینئر کیسے بنے گا، اچھا سائنٹسٹ کیسے بنے گا، اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیسے بنے گا، وہ کسی اچھی کمپنی کا سی ای او کیسے لگ سکتا ہے. اور اسی دوڑ میں ہم لگے رہتے ہیں. اور ہم بچے کو ایسے کرتے ہیں کہ میرے بچے کا ایکسنٹ کی اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ امریکن ایکسنٹ میں بات کرتا ہے، میرا بچہ برٹش ایکسنٹ میں بات کرتا ہے، میرا بچہ آسٹریلین ایکسنٹ میں بات کرتا ہے، اور اسی پہ خوش ہوتے رہتے ہیں، فخر کرتے رہتے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ میرے بچے کا قرآن پڑھنے کا ایکسنٹ کیا ہے؟ کیونکہ امریکن ایکسنٹ جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. برٹش ایکسنٹ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اس نے اگر ایم بی اے کیا ہوا، ڈبل ایم بی اے کیا ہوا، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کو جانتا نہیں ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کو یہی نہیں پتا کہ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا چیزیں مجھے کرنی ہے، تو وہ یہ ساری کی ساری ڈگریز جن کے پیچھے ہم ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں، وہ ڈگریاں اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی. اور جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے اس کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ لگے گا؟ قرآن و حدیث سے پتہ لگے گا. مینجمنٹ کی بکس نہیں بتائیں گی، اکاؤنٹس کی بکس نہیں بتائیں گی، آئی ٹی کی بکس نہیں بتائیں گی، اکانومی کی بکس نہیں بتائیں گی. قرآن بتائے گا ہمیں کہ وہ کیا کام کرنے والے ہیں کہ میں اور میرا بچہ جہنم سے بچ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ لگے گا کہ کیا کام کرنے کہ ہم سارے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اور ہمیں کویسچن اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم کتنا ٹائم گزارتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ایک تو خود سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا کام ہے جو جہنم میں لے جانے والے تاکہ ہم وہ نہ کریں، اور وہ کیا کام ہے جو جنت میں لے جانے والے تاکہ ہم سب کریں. کتنا ٹائم ہم گزارتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ تو بچوں کو تو ہم اس وقت بتائیں گے نا کہ جب ہم خود اس چیز کو سمجھیں گے. تو جب ہم خود ہی نہیں سمجھیں گے تو بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو فیملیز کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی، شادی کے بعد اپنی رسپانسبلٹی کی انڈرسٹینڈنگ. اصل جو میس سٹارٹ ہوتا ہے شادی میں کے بعد، میں آپ سے ذرا کھل کے بات اس لیے کر رہا ہوں، ہر جگہ پہ نہیں لیکن میں اکثر جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے میسیج بھی آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے میری ڈسکشن جب ہوتی ہے اور اپنے سچویشن شیئر کرتے ہیں تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت جگہوں پہ جو مسئلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اپنی رسپانسبلٹیز کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی. جب شادی ہوتی ہے لڑکے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب کیونکہ لڑکا جو ہے وہ ایک سینٹرل پوائنٹ بننے جا رہا ہے. شادی سے پہلے وہ اپنی اماں جان کا دلارا تھا، اماں جان کے ہاتھ کے پراٹھے کھاتا تھا، اماں جان بھی اس کے بارے میں پوزیسو تھی، وہ محبت کرتی تھی، وہ اماں سے محبت کرتا تھا. ہوا کیا کہ شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد ایک اور عورت زندگی میں آ گئی جس کو کہتے ہیں بیوی. اب ایک طرف لڑکا ہے، لڑکے کے ایک سائڈ پہ بیوی ہے، دوسری سائڈ پہ ماں ہے، اور دوسری سائڈ پہ آپ بہنیں بھی کر لیں. اب اس کو یہی نہیں سمجھ آتی کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں، اس کو بتایا ہی نہیں گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب ان سب کی رسپانسبلٹیز کو تم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، کیونکہ بہت سارے لڑکے بھی سن رہے ہوں گے جن کی شادی ابھی ہوئی ہے یا ہونی ہے یا obviously میرڈ لائف کے اندر آلریڈی ہیں، کہ سینٹرل پوائنٹ جو ہے مرد ہی ہوتا ہے. آپ کو اور مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو، رگڑا ہم سب نہیں حاصل جو ہے وہ جھیلنا ہوتا ہے. یہ بیلنس مرد نے کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے حقوق کو سمجھے، اپنے والد کے حقوق کو سمجھے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو سمجھے، اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھے، اپنے بچوں کے حقوق کو سمجھے. اور یہ بیلنس اس نے کرنا ہے. اور ہوتا کیا ہے کئی دفعہ کہ جب اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو وہ دو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں سمجھتے ہیں کہ اتنا آگے چلے گئے کہ اس خدمت کے اندر اگر ماں باپ آنے والی لڑکی پہ ظلم بھی کر رہے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں ماں باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ والدین کی تو اطاعت لازم ہے، اور وہ دوسری لڑکی کی جو ہے درگت نکال دیں بے شک. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بالکل لازم ہے، لیکن اس کاسٹ کے اوپر نہیں کہ آپ نے کسی کی بیٹی کو لا کے اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے میرے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے. جس کی بیٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی بیوی ہے. اور جس طرح قیامت والے دن آپ سے آپ کے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی بیوی کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا. والدین کے حقوق میں تو نمبر پورے نکل آئے، دوسرے حقوق میں مارے گے تو پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح بچوں کے حقوق،
کئی دفعہ بچے نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ سارا بیلنس کس نے کریٹ کرنا ہے؟ مرد نے کریٹ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ سیکھنا پڑے گا نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب والدین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جائے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے, اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن دیر آر ویز ٹو ہینڈل دا سچویشن. آپ آرام سے بھی سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے علم چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا ریلیشن شپ رکھیں جو آپ کو گائیڈنس دے سکیں کہ آپ کو اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. تو یہ جو گھر والا یونٹ ہے, اس میں جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ میاں بیوی کا اپنا اچھا ریلیشن شپ, اگر یہ ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو اگلی نسل کیسی آئے گی؟ آپ اگلی نسل کو کیسے تربیت کریں گے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائیاں ہوتی ہیں. کبھی میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں, خامند بیوی پہ چیخ رہا ہے, بیوی خامند پہ چیخ رہی ہے, اور اگر ان کا تھوڑا سا مسئلہ ٹھیک ہوا ہے تو ساس بہو کے مسئلے سٹارٹ ہو گئے ہیں, اور سسر بھی پیچھے نہیں ہوتا, وہ بھی بیچ میں جمپ ان کر دیتا ہے. اور کانسٹنٹلی گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ لڑائی جھگڑا, چیخو پکار, کھینچا تانی. اور چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے معصوم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ کیا کرے گا؟ اس کے بس میں تو کچھ نہیں, وہ دیکھے گا ہی, اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں اسلام آباد میں ہوتا تھا تو اسلام آباد میں میں اور میری وائف باہر نکلے, ہم کسی کام سے تو گزر رہے تھے, تو ایک دم سے ایک گھر سے چیخنے کی آواز آئی, عورت کے چیخنے کی آواز آئی اور برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی. تو ہم ایک دم سے پریشان ہو گئے, اللہ خیر کرے کیا ہے. اتنے میں کیا ہوا کہ وہ عورت بھاگتی بھاگتی گیٹ کے اوپر آ گئی, دروازے پہ آ گئی. تو بہرحال ہم لوگ آگے بڑھے اور ہم نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو مرد تھا اس کے ہاتھ میں کچھ, اس کو مارنے کے لیے آ رہا. میں تھوڑا سا آگے ہو کے میں نے اس مرد کو پکڑا, اس کا شور تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سائڈ پہ کیا, اس سے میری وائف نے اس عورت کو بھی سائڈ پہ کیا. اور جب اندر ہم لے کے گئے ان کو تھوڑا ٹھنڈا کیا, کول ڈاؤن کیا, تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے, مطلب میرا خیال ہے کوئی ایک 3-4 سال کا ہوگا, دوسرا 5 سال کا ہوگا, اور وہ بیچارے اندر آئے اور آ کے پانی لے کر آئے, اپنی ماں کو پانی پلانے لگا. تو میں جو میاں بیوی کا تھا وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا, میں بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچے اس ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ میری ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ کیسا بنے گا؟ وہ کوئی اچھے اخلاق والا بنے گا, وہ کوئی بڑا نرم مزاج والا بنے گا, اس کے اندر کوئی عورت کی عزت ہوگی, کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ عورت کی عزت نہیں کرتا, تو بچہ کیسے عورت کی عزت کرے گا؟ اور یہ باہر کی عورت نہیں ہے, یہ اس کی بیوی ہے. جو اپنی بیوی کی عزت نہیں کر رہا وہ باہر کسی عورت کی کیا عزت کرے گا؟ تو اس بچے کو چاہے ہم یہ کہیں گے جی میں بڑے اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہوں, میں نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے, اس کے گریڈز بڑے اچھے آتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو وہ چیز پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہے کہ بیٹا عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. تو جب بچہ اپنے باپ کو اس قسم کا تشدد کرتا ہوا دیکھے گا تو یہی بچہ کل کو اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہی کرے گا, اور کل یہ باہر جب جائے گا تو باہر کی عورتوں کے ساتھ بھی اس کا یہ رویہ ہوگا. تو یہ کیا کہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے؟ گھر کے اندر مسائل ہو رہے ہیں. اس لیے یہ فیملی یونٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس بگاڑ کے اندر اس گھر کی بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ یہ جتنے کیسز نظر آتے ہیں ان میں سے آپ اگر تھوڑا سا انالیسس کریں گے تو آپ نظر آئے گا کہ ان جو بھی ایگریشن والے کیسز ہیں, کسی نے کسی کو مارا, کسی عورت سے زیادتی کی, کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی, ان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو ان کا ماحول ہی اس قسم کا تھا, یا گھر کا ماحول ایسا تھا, یا اس کی دوستی یاری ایسی تھی, یا وہ کانٹینٹ ایسا دیکھتا تھا. تو اس کی جب کانسٹنٹ پروگرامنگ ہی اسی گندگی کے اوپر ہوئی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو انسان گند میں پلا ہوا ہے وہ باہر آ کے کیا اچھی باتیں پھیلائے گا, وہ پھول پھیلائے گا, وہ لوگوں میں خیر پھیلائے گا؟ جو گند میں پلا اور جو گند میں پروڈیوس ہوا اس نے باہر جا کے بھی گند ہی کرنا ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی یونٹ ہمارے گھرانے یہ بھی پورے رسپانسبل ہے جس جگہ پہ آج ہم لوگ کھڑے ہیں. تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو بحیثیت پیرنٹ سمجھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور اپنے بچوں کو کی تربیت اس طریقے سے کریں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ نے ہمیں جو دین دیا اس کے اندر والدین کو بڑے کلیئرلی بتایا گیا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے ٹورڈز دا کڈز. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں بچوں کی جو بچوں کے حقوق ہوتے ہیں اس کا پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن جو ہی بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کہنا شروع کرتے ہیں جی ساڈے حقوق, والدین کے حقوق. آپ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کی نہیں اور بچے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اور یاد رکھیے کہ آپ اگر بحیثیت پیرنٹ اپنے جو حقوق نہیں, اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں گے تو آٹومیٹکلی کل کو آپ کے بچے جب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو آپ کے حقوق خود سے فلفل ہو جائیں گے.
تو جبرن اپنے حقوق پورے کروانے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی پہ فوکس کریں, آپ کے حقوق آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گے. کیونکہ آپ جب بچے کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر آپ کو بچے کو یہ نہیں کہنا پڑے گا بیٹا میری عزت کرو, میری بات مانو, اچھا کام یہ ہوتا ہے, برا کام یہ ہوتا ہے. آپ نے پہلے ہی اس کی تربیت اچھے طریقے سے کر دی, اب اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے. تو ہمیں گھروں کے اندر ایز پیرنٹس کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس طریقے سے فوکس کرنا ہے کہ وہ جب وہ نکلیں تو وہ اس قسم کا گند معاشرے میں آ کے نہ پھیلائیں جو کہ اس وقت ہو رہا ہے.